صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے کی ہے. 3 بنیادی قسم کے صبر ہیں. الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے، چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو، مئی اور جون کا روزہ ہو. یہ جو ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر، اللہ کا حکم ہے. آپ پہ گئے ہوئے سوات کاغان، صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے، پانی موجود ہے لیکن یخ ہے. ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا، اتنا یخ. لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، صبر کرنا پڑے گا. یہ صبر علی الطاعہ کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا، جھیلنا، اس کی سختی کو برداشت کرنا، اس میں جو تکلیف ہو اس کو جھیلنا. اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، وہ بات دوسری ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، جو بیماری نہیں ہے، تو اسے بہرحال وضو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو، وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے، پانی تو اویلیبل نہیں ہے. تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، تمام احکام جو ہے شریعت قانون پر عمل کرنا جو ہے. اب صبح کا وقت ہے، ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا ہو، فجر کے قریب آ کر کوئی سکون سا ہو جاتا، سو جاتا. یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہوتی ہے صبح کی. اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری. یہ صبر علی الطاعہ، صبر علی الاطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے، بہرحال فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھنا ہے، لازماً اٹھنا. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی، ایک سخت گرمی کا موسم ہو، حمس میں رات گزری ہو، صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی، ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام کروں، سو جاؤں. اٹھنا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز فرض ہے. تو الصبر علی الطاعہ. دوسرا صبر ہے الصبر عن المعصیہ، معصیت سے رک جانا، صبر کرنا. وہ لذت ہے کام و دہن کی، لیکن ہے ممنوع، غلط ہے، حرام شے ہے، لہذا رکنا. یہ ہے صبر عن المعصیہ. وہ ہے صبر علی الاطاعہ، علی، اور یہاں آئے گا عن. الصبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا. ٹیمپٹیشنز کتنی بھی ہوں، کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہو، کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ ابھر رہا، روکنا، تھامنا، بند لگا دینا آگے. یہ سب. تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الایذاء، آزمائش پر صبر کرنا اور ایذا پر صبر کرنا. اور صبر عن التبع، یہ صبر علی البلاء جو ہے، اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا، ابتلاء، آزمائش. اللہ کے راہ میں جہاد کرنے میں ابتلاء آ رہا، آزمائش آ رہی ہے، جان دینا پڑے گی، مال دینا ہے، یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے. آیا اس میں آپ صابر رہتے ہیں یا اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف؟ اجی ہمارے ساتھ تو اللہ نے کبھی کوئی خیر کیا ہی نہیں، سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کیے تھے، چونکہ ایک آزمائش آ گئی. تو صبر علی البلاء. اب اس کے 2 حصے ہیں جو میں نے بیان کیے. ایک ہے صبر علی الایذاء، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا، سخت ایذا پہنچاتا. یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایذا فزیکل بھی ہو سکتی ہے. وربل ایذا، پاگل ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری عقل الٹی ہو گئی، اولڈی ہو گئی، تم کسی کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ گیا، کوئی جن تمہاروں کو قابض آ گیا، شیطان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا، زبان سے سکھایا جا رہا. اور ایک ہے کہ مارا جائے، پیٹا جائے، جیل میں رکھ دیا جائے،
भूखा रखा जाए, ईजा पहुंचाई जाए। और एक इसी का मरहला आता है जरा बाद में, जब वो गलत माशरा अच्छी तरह ठोक बजा कर देख लेता है कि ये ईजा से तो ये बाज नहीं आए, अपनी बात से जमे हुए हैं, टिके हुए हैं, थके डटे हुए, तो फिर कुछ लालच दिया जाता है, देखो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेंगे, तुम ये बात छोड़ दो, देखो हम तुम्हें कुरैश की जिस औरत की तरफ इशारा कर दो जिसका हुस्न तुम्हें अच्छा लगे, हम उससे शादी कर देंगे तुम्हारी, तुम्हें जितना माल और दौलत चाहिए तुम्हारे खदमत में डाल देंगे, तुम्हारे बुतों को बुरा लगे। ये ना कहो ये बात है। अब ये तमा है, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन के मुकाबले में रुकना ईजा के मुकाबले में रुकने से ज्यादा मुश्किल है, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है इमाम अहमद इब्न हंबल की जिंदगी में है कि जब मसला खल्क कुरान पर जब उन्हें जेल में डाला गया, मारे मारी गई, अल्फाज भी आते हैं तारीख में कि उन्हें वो मार मारी गई कि अगर हाथी को भी वो मार मारी जाती तो चिल्हाड़ उठता, लेकिन उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, बर्दाश्त की। फिर जमाना बदल गया, अब खलीफा कोई और हो गए और उनका अपना मौक़िफ़ वही था जो इमाम अहमद इब्न हंबल का है। तो अब दारुल खिलाफत से, ऐवान खिलाफत से एक एलची आया है अशरफियों की थैलियां लेकर के ये खलीफा ने आपको भी दी। इस पर हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रो पड़े, ऐ अल्लाह मैं इस आजमाइश का अहल नहीं, ये आजमाइश सख्तर है उस मार से कि मुझे जेल के अंदर पड़ रही थी, इससे रुकना बहुत मुश्किल। तो मैंने ये सब्र की किस्में आपको गिनवा दी। सब्र अला ताअह, सब्र अनिल मासिया। नंबर 3 सब्र अलल बला अल इब्तिला, उसकी 2 किस्में। सब्र अलल ईजा, उसकी 2 किस्में, ज़बानी कलामी वर्बल या फिजिकल जिस्मानी तौर पर तकलीफ पहुंचा। और फिर सब्र अनी तबा, टेम्पटेशन के मुकाबले में अपने आप को रोके रखना। ये सब्र की किस्में हैं